الحمدللہ وحدہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنۃ والذلۃ والخزي علی اللعین الخزی الخنزیر الکذاب الدجال المردود مرزا غلام محمد قادیانی واتباعی واعوانی وانصاری عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، بہت بڑی خوشخبری ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ پنجاب حکومت اور حکومت پاکستان کی جانب سے دو قادیانیوں کو بہت اہم پوسٹیں جو دی جا رہی تھی، ابو بکر خدا بخش نتھوکا کو نیب کی اہم پوسٹ اور اسی کے بھتیجے وقاص الحسن کو سی ٹی ڈی میں بہت اہم پوسٹ دی جا رہی تھی، جس پر 2 تاریخ کے جمعے کو جو ابھی جمعہ گزرا ہے اس پر پورے ملک کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے آواز بلند کی اور دوسری مسلمان تنظیموں نے بھرپور احتجاج کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم قادیانیوں کو اتنی بڑی پوسٹیں نہیں دینے دیں گے۔ تو ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ بھرپور اس مطالبے میں مدد قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، حکومت کے ساتھ بات کی اور معاملات طے پا گئے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے قائد ملت اسلامیہ کو کہ ان قادیانیوں کو قطعی طور پر یہ پوسٹیں نہیں دی جائیں گی، اور عالمی مجلس کا تو یہ مطالبہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے یہ مطالبہ کہ صرف یہ نہیں، تمام قادیانیوں کو ملک کے اہم ادارے جو ہیں ان میں سے اہم جو پوسٹیں ہیں کم سے کم ان سے قادیانیوں کو نکالا جائے۔ دیکھیں، پاک فوج کا موٹو جسے لوگو کہتے ہیں یا نشان، وہ جہاد فی سبیل اللہ، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، اور قادیانی ان کے ہاں جہاد حرام ہے، جیسے ہمارے ہاں ڈاکہ، زنا، چوری مرزا غلام محمد قادیانی کو اٹھایا ہی اس لیے گیا کہ وہ جہاد کو حرام قرار دے، اور پہلا شعر اس نے کہا کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، حرام ہے دین کے لیے جنگ و قتال۔ تو پاک فوج کے اندر اگر اہم پوسٹوں پر قادیانی براجمان رہے تو یہ کیا انڈیا کے ساتھ جہاد کریں گے یا کسی بھی اسلام دشمن ملک کے ساتھ کیا جہاد کریں گے؟ نمبر 1 بات۔ دوسری یہ کہ صرف پاک فوج نہیں، ملک کے جہاں کہیں بھی قادیانی اگر ہیں، قادیانی کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کے، ہمارے دین کے، جو ہمارے دین کے وفادار نہیں ہیں، وہ دین کے نام پر بنے ملک کے کیوں کر وفادار ہو سکتے ہیں؟ قادیانی ہمارے ملک کے غدار ہیں، قادیانی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ قادیانی آج بھی پاکستان چناب نگر میں جو قادیانیوں کا گڑھ ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، وہ پاکستان انہوں نے جتنی لاشیں دفن کی ہوئی ہیں اپنے قبرستان کے اندر امانتاً دفن کی ہوئی ہیں، امانتاً، کہ جب بھی پاکستان ٹوٹا یا انڈیا جانے کا کوئی راستہ بنا تو یہ لاشیں نکال کر وہاں لے جائیں گے۔ یہ ہمارے ملک کو ملک ہی نہیں سمجھتے، تو ایسے افراد پر حکومت کو اتنی رحم دلی اور نرم مزاجی کے ساتھ کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم بہرحال ایک دفعہ پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے قائد ملت اسلامیہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس مطالبے پر عالمی مجلس کا تعاون کیا اور ساتھ دیا، اور حکومت سے اس بات پر گفتگو کر کے ان 2 شیطان، ابو بکر خدا بخش نتھوکا شیطان اور اس کے بھتیجے وقاص الحسن شیطان نتھوکا کی ترقیاں یا جو بھی ان کو عہدے دیے جانے تھے اہم ترین، ان کو رکوایا۔ ہم اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو۔ اس کے بعد پورے مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس جمعے کو، گزشتہ 2 دسمبر والے جمعے کو، پورے ملک کے اندر احتجاج کر کے حکومت کو یہ باور کروا دیا کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر مسلمان بیدار ہیں۔ یہ مہنگائی، بے روزگاری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریلوے کے کرایوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس مسئلے پر کوئی باہر نکلے کوئی نہ نکلے، کوئی کہے کہ ہماری حکومت نواز کی ہے، نواز کے خلاف احتجاج جائے گا، نہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے غیرت اور موت اور زندگی کا مسئلہ ہے قادیانیوں کو نوازنے کا۔ اس لیے مسلمان اللہ کے فضل سے بیدار ہوئے، تمام مسلمان، جس کے نتیجے میں حکومت کو یہ مطالبہ ماننا پڑا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو متحد اور متفق رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔